بھائیوں، دوستوں، قابل احترام بزرگوں، امت محمدیہ کی مقدس ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے سب سے پہلے زیتون ٹی وی اور ساؤنڈ ماسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ سفر، کچھ باتیں جنید بھائی کی کے حوالے سے آپ سب سے شیئر کروں۔ آج مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً کراچی میں ایک ہفتہ ہو چلا ہے، اور ایک ہفتے سے تھوڑا زیادہ ہی، اور جنید بھائی کی تدفین ہو چکی، اور جو عزت اور احترام سب لوگوں نے، ان سے محبت کرنے والے لوگوں نے ان کو دیا ان کے اس آخری سفر میں، وہ ایک مثال ایسی کہ وہ واقعی جنید بھائی واقعی دلوں میں راج کیا کرتے تھے۔ شروع سے لے کے آخر تک وہ دل کی بات کرتے رہے، اور دل میں کس طرح سے بات پہنچائی جاتی ہے اس بات کو اسی طریقے سے کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی جنید بھائی سے سیکھے، میں نے نہیں دیکھا کسی اور کو اتنے خوبصورتی سے اپنی بات دل تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ جنید بھائی کا ہی کمال تھا۔ جنید بھائی سے میرا تعلق تقریباً پچھلے 10 کس طرح کرتے تھے، جنید بھائی کی لائف میں جو چینجز آتی تھیں، جو وہ سیکھا کرتے تھے، کس طرح وہ اگلے تک پہنچایا کرتے تھے، اس کی مثال میں دے نہیں سکتا لفظوں میں۔ وہ ایک زندہ مثال تھے، اپنے ایکشن سے شو کیا کرتے تھے، اپنے عمل سے شو کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا، باتیں تو جنید بھائی کی بہت لوگوں نے کی، اور سب نے بہت پیاری باتیں کی، اور سب نے شیئر کیے اپنے ایکسپیرینسز جو خاموشی سے کر رہے تھے، اور وہ انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ اس میں سے ایک پروجیکٹ تھا، جنید بھائی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھائی میں چاہتا یہ ہوں کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر بھی اسلامک انسٹیٹیوٹ قائم ہوں، کیونکہ ہماری یہ جو جنریشن ہے جو باہر ہے، ملک سے باہر ہے، اور ان کو جو ہے غیر مسلم کنٹریز سے باہر کنٹریز ہیں، اس کے اندر جن اسکولوں میں وہ جا رہے ہیں کہ ہر ملک میں اسلامک انسٹیٹیوٹس قائم ہوں، جو کہ باقاعدہ صرف لوور گریڈز تک نہیں رہیں، بلکہ پورے مکمل ہائی اسکول تک، اور پھر کالج لیول تک، یونیورسٹی لیول تک ہوں، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے۔ اسی طریقے سے وہ چاہتے تھے انگلینڈ میں ہو، وہ چاہتے تھے کہ کینیڈا میں ہو، وہ چاہتے تھے کہ یو ایس اے میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، اور کئی جگہوں پہ ہے بھی، لیکن وہ ان کو اور ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے۔ ایک ماڈل پہ ایک کینیڈا کے اندر ہمارے بہت ہی قریبی دوست نجم بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے یہ بات تقریباً 3 سال ہو گئے، اس کی فاؤنڈیشن رکھی گئی، اس کے مختلف پروگرامز ہم نے کیے تاکہ کچھ فنڈ جنریشن ہو جائے، مخیر حضرات سے کچھ پیسے اکٹھے ہوں، اور ہم نے وہ پروجیکٹ کیا اور اس کی فاؤنڈیشن رکھی اور پروجیکٹ سٹارٹ ہوا۔ تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو صرف کینیڈا کی، یہ وہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم ہو گیا الحمدللہ، اور اس کا یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بچے اس میں آ کے پڑھیں اور بڑے پروگرامز کی اس انسٹیٹیوٹ کے لیے، تاکہ وہاں پہ یہ ادارہ قائم ہو جائے۔ اسی طرح سے ابھی حال ہی میں ایک اور پروجیکٹ پہ وہ کام کرنا انہوں نے شروع کیا تھا نیو یارک کے اندر، اس کی بھی انشاءاللہ ارادہ تھا جنید بھائی کا، وہ بھی ابھی پائپ لائن میں ہے، وہ بھی ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جنید بھائی کی خواہش یہ تھی کہ جو نا اسلامک انسٹیٹیوٹس ملک سے باہر، پاکستان سے باہر، ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں قائم ہو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس جو ہے نا وقت بہت کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ جنید بھائی کی یہ بڑی خاص بات تھی کہ وہ ہر اپنے وقت کو اللہ کی امانت سمجھا کرتے تھے، اور وقت کو جو ہے نا بالکل ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ جنید بھائی نے ملک میں سفر کیا، اور ملک سے جو ہے نا محبتیں بٹوری، اور وہاں کام کیا، دین کا پیغام وہاں پہنچایا، لوگ مختلف پروگرامز کیے، ایون گھروں میں مجھے پتا ہے کہ جنید بھائی بعض اوقات موقع ڈھونڈتے تھے، یا لوگ اگر کہتے تھے کہ ہمارے گھر پہ آپ آ جائیں، اور بلایا کرتے تھے، ظاہر ہے جنید بھائی کے چاہنے والے بہت ہیں، تو گھروں پہ بلایا کرتے تھے کہ گھروں پہ آ جائیں، ہمارے گھر آ جائیں، ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں۔
تو وہ اکثر وہ پہلے یہ دیکھا کرتے تھے کہ اچھا میں آ تو جاؤں، میں چلا جاؤں، لیکن بینیفٹ کیا ہوگا، صرف ایک بندے کو ہی پہنچے گا جس کے گھر میں جا رہا ہوں، یا یہ جو ہے نا اس نے 50 بندوں کو بلانا ہے، 100 بندوں کو بلانا ہے، ہسٹن میں ہوں تو میں نے ان کے گھر فلاں کے گھر جانا ہے، تو میں نے کیا بات کرنی ہے. بات کیا کرتے جنید بھائی، اپنا پیغام پہنچایا کرتے تھے. اور کیونکہ ملک سے باہر جو لوگ رہتے ہیں، بعض اوقات کچھ بھی بچوں کی کسی کو پریشانی ہے، کسی کو ہسبینڈ وائف کی پریشانی ہے، کسی کو مالی پریشانی ہے، تو وہ بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے جو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی. اکثر جو ہے نا ہسبینڈ اور وائف کی ریلیشن شپ پہ بہت کام کیا کرتے تھے، بہت بتایا کرتے تھے، اور اس پہ بات کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ماں مکمل درسگاہ ہے بچوں کے لیے، تو اگر ماں اور باپ کا آپس میں ریلیشن اور ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں ریلیشن اچھا رہے گا تو ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ انشاءاللہ کامیاب رہے گی، راہ راست پہ رہے گی. تو وہ اس پہ بڑی تاکید کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھئی عزت دیں، اپنی وائفس کو عزت دیں، اور وائف سے خواتین سے کہا کرتے تھے اپنے ہسبینڈس کو عزت دیں، اور ان کی بات نے کہیں اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے وہی ساری باتیں جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے اور آگے تک پہنچایا کرتے تھے. تو یہ اس کے علاوہ جنید بھائی کے جو ڈیلی کی جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں جب وہ سفر پہ ہوا کرتے تھے، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ کسی چیز پہ بھی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے بیکاز آف ٹریول. جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ تھک بھی جاتے ہیں، آپ ایک فلائٹ لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے دن دوسری فلائٹ، کبھی ایک سیٹرڈے کو ایک اسٹیٹ میں ہے، فرائیڈے کو دوسری میں ہے، سنڈے کو تیسری میں ہے، فرائیڈے سیٹرڈے ویکینڈ پہ آگے پیچھے اس طرح ہوا کرتا تھا. تو بڑا سفر کے اندر جو ہے نا کافی مشکل پیدا آ جاتی تھی اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے. لیکن اس میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جنید بھائی نے ہمیشہ جو اعمال ہیں، صبح ذکر کا اعمال جو ہے، قرآن پڑھنے کا، اپنی پوری نمازیں پڑھنے، نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینا، جہاز میں وضو میں ہونا کہ اگر نماز کا وقت آ جائے گا تو میں پڑھ لوں گا، تو اور ذکر کرتے رہنا، تسبیحات کرتے رہنا. یہ سب چیزیں روزمرہ کی چیزیں ہیں جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا ابھی تو ہم ٹریول پہ ہیں، اس میں اتنا معاف ہے، اتنا یہ ہے. لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے بالکل جو ہے نا کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. اللہ کے احکام پہ، اور حضور سے کہا کرتے تھے کہ سنبھالنے سے مراد یہ کہ بڑا اس کو سلیقے سے رکھتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے نا کہتے تھے دیکھو یہ سنت ہے، یہ ٹوپی اور یہ داڑھی سنت ہے، اور یہ نظر آتی ہے. کچھ چیزیں جو ہم کرتے ہیں بعض اوقات نظر نہیں آتی، اندر سے انسان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو ہمیں نظر بھی ایسا آنا ہے کہ دوسرے شخص کو سنت والا کام اچھا لگے اور وہ اس کو اپنائے. تو اس کو معمولی نہ لیں. کہتے تھے اس کو معمولی، اپنی داڑھی کو معمولی، تاکہ وہ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اچھی لگے اگلے کو، اور وہ اس کی ایک بہت قدر کیا کرتے تھے. اسی طرح شلوار قمیض میں رہا کرتے تھے، چاہے کہیں کا بھی سفر ہو، ایئرپورٹ کا سفر ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر وقت شلوار، ہم سب کو پتہ ہے ہر وقت شلوار قمیض میں رہا کرتے تھے. کہتے تھے یہ سنت کا لباس ہے. تو یہ اس کے اندر جو ہے نا بہت خیال رکھا کرتے تھے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے. ایک تو یہ بہت خاص بات تھی جنید بھائی میں کہ جو انہوں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. کوئی چیز لگ گئی سوشل میڈیا میں، کوئی چیز آ گئی، لیکن وہ کبھی کسی کو برا نہیں کہا کرتے تھے، بلکہ ہر ایک کو یہ کہتے تھے کہ یار اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ انشاءاللہ مجھے عزت دیں گے، اللہ اس سے نکالیں گے. اور دوسری بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگلے کو دعا دیا کرتے تھے بلکہ. اور دوسری بات یہ کرتے تھے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیتے تھے کہ شاید کوئی ریزن ہوگا، کسی نے کوئی بات ایسی کہی، یا کہ اس کے پتہ نہیں کیا ریزن ہوگا، تو اللہ پہ چھوڑ دیا کرتے تھے اس معاملات کو. تو یہ کرتے تھے. اور اپنا حمد اور نعت جو پڑھا کرتے تھے، اس کا بھی بڑا ان کی آواز کی تو کیا ہی بات ہے جنید بھائی کی. جنید بھائی نے جو کام بھی کیا جب میوزک کی لائن میں تھے وہ بھی بہت کیا، لوگوں نے سراہا. پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو اس راہ پہ لانا تھا، اس راہ پہ آئے، ہدایت دینی تھی، اس راہ پہ آئے. اور جب اس راہ پہ آئے تو پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں بھی ان کو چمکایا، کیونکہ انہوں نے سنت کو اپنایا، نسبت اللہ سے جوڑی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی. تو جب اس نے حمد پڑھیں اور نعتیں پڑھیں اور دعائیں پڑھیں جس کا کوئی مثال نہیں ملتی. مجھے جنید بھائی سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا.
دین کے حوالے سے اور اپنے اعمال کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ان سے نعتوں کو سیکھنے کا بھی موقع ملا. بہت ہی پیار سے محبت سے انسپائر کیا، مجھے انکریج کیا. اور مجھے ایک حمد یاد آ رہی ہے جو میں نے پڑھی، اس کا میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں. یہ جنید بھائی کی انسپریشن تھی. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، جان کر بھول کر جو اس کی سزا ہے، تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا، بس زمانے کو اپنا بنایا، تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے، میرے سجدوں پہ ایسے سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر مجھے تو دکھا، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار ہوں میں، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. کے حوالے سے میں انشاءاللہ ابھی ان کے جانے کے بعد ایک کلام پسند آیا ہے، ایک کلام جو کہ میں انشاءاللہ ریکارڈ کر رہا ہوں، اور زیتون ٹی وی کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس کی ریکارڈنگ ابھی کر رہے ہیں اور جلدی ریلیز کریں گے، جو کہ جنید بھائی کی زندگی کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر ہے، اور ان کی جد و جہد پہ ہے جو انہوں نے کی، تو جو انہوں نے دعا کی اسی پہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو میں جلد اس کو ریلیز کروں گا. کلام ہے جنید بھائی کے ہی حوالے سے کہ ان کی ساری جد و جہد میں، اور ان کی ساری یہ جو انہوں نے کام کیا امت کے لیے، اپنے بڑوں کا پیغام پہنچایا، جو سیکھا انہوں نے دین کے راستے میں چل کے جو سیکھا اور پھر شہادت پائی، لیکن یہ سب کام انہوں نے کیا، اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. ظاہر ہے اللہ کی رضا تھی، اللہ کو راضی کرنا تھا، اور آخرت کی کامیابی تھی، اور اپنے دل میں اپنے بھائیوں کی اور دوستوں کی ہمدردی. وہ جنت میں جانے والا کیسے بنے گا کہ وہ اللہ کے احکامات کو مانے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کے، اس کے راستے پہ چل کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پہ چل پہ سنت کو اپنا کے چلے. تو یہی ان کی خواہش تھی، یہی ان کا پیغام تھا. تو اس پیغام کو پہنچاتے انہوں نے اپنی جان بھی دے دی. اور ایک میں سمجھتا ہوں ایک گیپ جو ہے، یہ جو نظر آ رہا ہے کہ اب جنید بھائی کے جانے کے بعد جو انہوں نے کام کیا، کون اس کو کرے گا. یہ ہم سے والے میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ سب یہ چیز سن رہی ہیں. میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جنید بھائی تو چلے گئے، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی وہ جو پیغام دیا کرتے تھے اور جو ان کا مشن تھا، انشاءاللہ ہم اس کو زندہ رکھیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں اپنے بڑوں سے، وہ ہم آگے تک پہنچائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ان پہ عمل کریں، آسان نیکیاں ہیں ان کو اپنائیں، ان پہ عمل کریں، ملانے والے بن جائیں، جوڑ پیدا کرنے والے بن جائیں، توڑنے والے نہ بنیں. بس یہی پیغام ان کا تھا، یہی پیغام میرا ہے، اور یہی سب کی ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے، ہماری اچھی زندگی کے لیے، اور آخرت کی اچھی اور آخرت کو اچھا کرنے کا ذریعہ انشاءاللہ تعالی بنے گی. تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کریں گے نا؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب کریں گے. میں کروں گا، یہ ذمہ داری میری ہے.